پاکستان کے اندر سی پیک جو تھا اس کا پہلا مرحلہ سڑکیں بنانا، بجلی بنانا، پورٹس بنانا تو ہو گیا، لیکن جب انڈسٹری لگانے کا آیا تو اس کو روک دیا گیا۔ روکنے میں جو جواز پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ منصوبے جو تھے وہ مطلوبہ رفتار کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ اب مطلوبہ رفتار کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے تھے؟ پاکستان کے اندر گورننس کا حجم ہم نے اتنا بڑا کر لیا ہے کہ اس کو جتنا بڑا حجم ہوگا کسی بھی چیز کا، اس کو حرکت کرتے ہوئے اتنی دیر ہی لگے گی نا۔ تو بنیادی طور پہ جب کوئی پروجیکٹ کو منصوبہ لگتا ہے، فرض کریں ڈیم بنتا ہے، ڈیم بننے کے لیے اس کی منصوبہ سازی شروع ہوتی ہے۔ منصوبہ سازی کے اندر اس کا پہلے مرحلے کے اندر رف ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جناب اتنی زمین چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، ڈیم بن رہا ہے، اتنی زمین چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، اس کو اتنے عرصے میں ہم مکمل کریں گے۔ اچھا ڈیم کا پانی کہاں بھرے گا؟ ان جھیلوں میں بھرے گا۔ کتنے دیہات اس کے زیر آب آئیں گے؟ جی 1200 دیہات آئیں گے۔ اچھا جی 1200 دیہات کا کیا کرنا ہے؟ جی یہاں کے لوگوں کا سروے کیا جائے، ان کو ہم نے کہیں اور بسانا ہے لے جا کے، اپنے لوگ ہیں نا، ان کو بے گھر تو نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم نے جا کے جناب فلاں جگہ پہ بسانا ہے جی، فی گھر جو ہے ہم اتنی ان کو زمین دیں گے فلاں جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جناب پھر کیا کرنا ہے جی، یہ جناب ڈیم بنے گا، اس میں سے سال کے دوران اتنا پانی اتنے مہینوں میں جاری ہوگا، اتنی بجلی بھی بن سکتی ہے، لاؤ جی بجلی گھر لگا دیتے ہیں، بجلی گھر لگ گیا۔ اچھا اس کو چلانے کے لیے جو سٹاف ہوگا جی اس کے رہنے کے لیے گھر بھی بناؤ بھائی۔ اچھا اس تک پہنچنے کے لیے سڑک چاہیے جی، لو جی سڑک۔ یہ ساری چیزوں کو جمع تفریق کر کے ہمارا ایک منصوبہ بندی کمیشن ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ دماغ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، اس منصوبہ سازی کرتا ہے۔ ڈیم جب بننے لگا ہے نا تو آپ اندازہ کریں منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے۔ منسٹری آف واٹر اور پاور آئی تو پھر یہاں سے بننے والی بجلی جائے گی کیسے؟ وابڈا بھی کود پڑا اس کے اندر۔ اچھا یہاں تک سڑک بننی ہے، مواصلات بھی کود پڑا اس کے اندر، مواصلات جو سڑکیں وڑکیں بناتا ہے، NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی وہ بھی کود پڑی اس کے اندر۔ اچھا پیسے کس نے دینے ہیں جی؟ وزارت خزانہ بھی آ گئی۔ اگر وہ ڈیم کی جو لوکیشن ہے وہ فرض کریں کسی صوبے میں ہی واقع ہوگی نا، ٹھیک ہے، مثلا آزاد کشمیر میں واقع ہے، آزاد کشمیر کی حکومت بھی کود پڑی اس میں۔ اب اتنی حکومتیں جب کودتی تھیں، اتنے ادارے جب کودتے تھے تو کڑماس واج جاتا تھا، اور کڑماس کا مطلب آپ سمجھتے، کام ہونا ہی نہیں، نہ وہ فائل آگے بڑھے، نہ کوئی دوست ممالک ہمارے قریب پھٹ کے۔ تو حافظ صاحب نے ایک اچھا کام جو کیا ہے جس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، انہوں نے تمام ان کے نمائندے بلا کے نا تو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیا ہے، اور کہا کہ کوئی بھی منصوبہ آتا ہے نا تو سامنے رکھ دیا، لاؤ بھائی اپنے اپنے محکمے کی طرف سے اس کے اوپر یہیں پہ بیٹھ کے اعتراض کر لو جو کرنا ہے، سارے ادھر آ جاؤ ہے۔ اور اوپر پرائم منسٹر کو کہا جی پرائم منسٹر صاحب آپ اس کے اوپر جو بھی منصوبہ آیا، ڈیم لگنا ہے، ریل بچھنی ہے، فیکٹری لگنی ہے، سڑک بننی ہے، ٹھیک ہے، چاروں صوبائی حکومتوں کے بندے یہاں پہ بٹھا دیں، نمائندے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اس منصوبے کے اوپر ایگری کر لیں تو اس کے بعد پھر جناب اس کو کر دیں۔ اس کو نام دیا گیا ہے SIFC، اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل۔ اس کا کام صرف ایک ہے کہ کسی محکمے کو ہچر میچر نہیں کرنے دیں۔ اور ہمارے محکموں کے افسروں کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ لو مجھے تو چائنا کا دورہ ہی نہیں کروایا اس کمپنی نے جو یہ منصوبہ کرنے آ رہی ہے، روک دو فائل۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ڈنڈا پھاڑ لینا جی انہوں نے۔ ہاں انہوں نے کہا جی یہ یہاں پہ ایک ہم سیل بنا رہے ہیں، سب کے نمائندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لے آؤ منصوبہ، لائیں منصوبہ، اور وہ سب لوگ اس کو سٹڈی کر لیں۔ ایک دن لگتا ہے لگائیں، رات کو بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھیں، 2 دن لگتے ہیں لگائیں، کھانا ادھر ہی لے آئیں، میرے پلیوں کھا لو، ٹھیک ہے۔
1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ بیٹھے رہیں لیکن اس پروجیکٹ کو فائنل کر دیں. یہ والے مسائل نا SIFC نے حل کیے اور اس کی افادیت کا آپ کو اس دن پتہ چلنا ہے جس دن سی پیک کا مرحلہ نمبر 2 شروع ہونا.